أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. یہ آیات کریمہ ہیں جن کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ آپ نے یا عبادی کے خطاب سے کیا کیا مطالب نکالے ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کر اس آیت کا مضمون سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ماحصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ، تیرے یا رسول اللہ، یا بمانا اور نہیں بلکہ اے رسول مراد ہے. تو یاد رہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا. تو محبت اور عشق کا بخشا جانا یہ غیر اللہ سے رہائی کے لیے ضروری ہے. یہی وہ مضمون ہے جو میں گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد اور پہلو ایسے ہیں جو زیادہ وضاحت کے ساتھ کھولنے والے ہیں. فرماتے ہیں اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. دراصل انسان یا اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہشات کا عاشق ہوتا ہے یا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. درمیان میں باقی کوئی اور منزل ہی نہیں ہے. جو بھی محبوب ہو خدا اور اس کے رسول کے سوا یعنی ان کے مقابل پر وہ سب نفس کی عبادت کرنے کا دوسرا نام ہے. اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں اور اس عبادت میں کوئی زندگی نہیں ہے.
اسی کا نام موت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کیسی عمدگی اور قوت کے ساتھ کھولا ہے کہ وہ جو نفسانی جذبات کی تنگ و تاریخ قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ حشر برپا کرنے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میرے قدم پر لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اٹھائے جائیں گے کی بجائے حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ فرمایا ہے اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ مضارعہ کے دونوں ترجمے ممکن ہیں، جاتے ہیں اور اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ بہت زیادہ پرحکمت ترجمہ فرمایا، میں نے غلطی سے یہ ترجمہ سرسری طور پر کیا اٹھائے جائیں گے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہی لوگ جو زندہ ہوتے ہیں، وہ مردے جو صدیوں سے گڑے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کر دیے، یہ مستقبل کا وعدہ نہیں، اس دنیا میں ہوتا ہے اور سامنے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر یہ حقیقت کھل کر سامنے نہ آتی تو پھر یہ قرآن کریم کا دعویٰ کہ تم اس بندے کی غلامی کرو گے تو تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے، یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ رہتا، اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گناہوں کی قبروں میں گڑے ہوئے مردے زندہ کر کے دکھا دیے، یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہر گناہ بخش سکتا ہے، اور ہر گناہ خدا تعالیٰ کی بخشش کے تابع ایسے بخشا جائے گا جیسے اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اثر نو ایک نئی زندگی تمہیں عطا کی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کے متعلق مزید بیان فرماتے ہیں، انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ غلام ہوئے بغیر فیض ممکن نہیں ہے، اور غلام ہونے کا نام گناہوں سے نجات ہے۔ بس یہ خیال کہ گناہوں میں مصروف رہو اور نجات کی توقع رکھو، یہ بالکل ایک باطل خیال ہے جس کا ان آیات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر زندگی میں تمہیں غلامی کی توفیق مل گئی، پھر تمہارے پچھلے گناہ کا پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، وہ ایسے ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے گویا ان کا وجود کوئی نہیں تھا۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ پس درود کا تعلق بھی یہ غلامی میں لانے کے لیے ایک بہت ہی اہم تعلق ہے، اور درود کا تعلق پھر اسی محبت سے ہوا کرتا ہے جو دراصل ہر مصیبت سے نجات بخشنے والی محبت ہے، یعنی اللہ اور رسول کی محبت۔ جتنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اسی کے دل کی گہرائی سے درود اٹھ سکتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو تو وہ درود بالکل بے معنی اور لغو ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ زبان سے درود اٹھنا جن کی جڑیں دل سے نہ پھوٹ رہی ہوں، وہ ایسے ہی درخت ہیں جن کی جڑیں اکھڑ چکی ہوں، ان کا جڑوں سے کوئی تعلق نہ رہے، وہ 1000 سال بھی رہیں تو پھل نہیں لا سکتے۔ بس درود کی حقیقت محبت سے ہے،
اور محبت کے بغیر درود کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ یہ بھی ایسا سلسلہ ہے جو جیسا کہ میں نے بیان پہلے بھی کیا تھا، محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور پھر ایسی غلامی کہ ایک بھی حکم سے انسان باہر نہ جائے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اسے محبت آسان کر سکتی ہے، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اس مضمون کی مشکلات کو بھی سمجھیں۔ کہنے میں بہت آسان باتیں ہو گئی ہیں، مگر جتنا غور کریں گے اس کی مشکلات آپ کو پہاڑوں کی طرح سامنے دکھائی دیں گی۔ بعض دفعہ ایک عادت بھی انسان سنت اختیار کرنے کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ جو ہزاروں ایسی عادتوں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کو یہ کہہ دینا کہ اطاعت کرو تو تم نجات پا جاؤ گے، یہ حل کی طرف اشارہ کرنے والی بات بھی تو ہے، لیکن حل پر عمل کروانے کے لیے یہ بات کافی نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ تو تمہیں دور دور کی عجیب چیزیں دکھائی دیں گی جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں، اور وہ پہاڑ ایسا سٹیپ ہو، اتنا تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہو کہ بڑے بڑے ماہرین کے بھی پتے پانی ہو جائیں اس کی وسعتوں کو دیکھ کر۔ تو کوئی آدمی کہے میں نے تو تجھے دکھا دیا تھا کہ یہ رستہ ہے، اور پھر تو نے نہیں سفر کیا، یہ تیرا قصور ہے۔ تو یہ جو معمہ ہے مشکل کا اور آسان کا، ان دونوں کا آپس کا تعلق، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھیں۔ اب میں مزید اس مضمون کو آپ کے سامنے کھولوں گا۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں رہتا، تب اس فنا کی حالت میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں ان کا وجود درمیان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، خدا تمام گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ یا عباد اللہ کی جگہ یا عبادیہ کہہ دیا گیا، حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، مگر یہ استعارے کے رنگ میں بولا جاتا ہے۔ ان امور پر غور کرتے ہوئے جو ایک حقیقت انسان کے سامنے ابھرتی ہے یا ابھرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہے غلام کے معنوں ہی میں استعمال کیا ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا کہ تو ان سے کہہ دے میرے بندو؟ اس کلام میں اشتباہ کا ایک خطرہ تو بہرحال رہتا تھا، تو ضرورت کیا تھی، اس میں حکمت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو آپ کے سپرد اس طرح کر دیا کہ وہ مخاطب کرتے ہوئے یہی لفظ بولیں کہ اے میرے بندو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور گناہ گاروں کو جب مخاطب کیا جا رہا ہو کہ تم خدا کی بخشش سے مایوس نہ ہو، تو جتنا بڑا گناہ گار اتنا ہی خدا کے تصور سے دور۔ اب اس کو ایک فرضی بات پر یقین کیسے آئے گا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ نہ اس نے خدا دیکھا، نہ سنا، نہ اس سے کبھی دل میں تعلق پیدا ہوا۔ اب کسی بعض دفعہ صدمے کے نتیجے میں، بعض دفعہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کو توجہ پیدا ہو اور وہ کہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، تو کس خدا سے کس حد تک بخشش کی امید رکھ سکتا ہے؟ جب تک کوئی نمونہ سامنے نہ ہو انسان اس بات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ظاہری نمونہ تھے بخشش کا، جس سے بڑھ کر بخشنے والا اور رحم کرنے والا کوئی انسان کبھی پیدا نہیں ہوا۔
آپ کی ساری زندگی ایک بخشش کا اتنا عظیم اور پاک نمونہ تھی کہ انبیاء کی زندگی کو بھی آپ گہری نظر سے دیکھیں، جانچیں، تلاش کریں، مگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود انبیاء کے زمرے میں بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا، یعنی اس شان کا وجود، رحمت اور بخشش کا آپ ایسا کامل نمونہ تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کے متعلق فرماتا ہے ان بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مومنوں کے لیے خدا تعالیٰ کی دو صفات کا ایسا مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اس کو عطا کر دی. گویا رؤوف بے انتہا رحمت کرنے والا اور شفقت کرنے والا، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا. ایک دفعہ غلطی ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، تیسری دفعہ ہوئی، پھر رحم کرنے والا، اور ذاتی معاملات میں گناہ بخشنے والا، اور اللہ کے معاملات میں اس کی امانت بخشش کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی. یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھانے کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نمائندگی میں یہ حق دیا کہ تو کہہ دے میرے بندو. اب یہ دو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اتنا نمایاں پہلو ہیں، اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. حضور اپنے نفس کے معاملے میں اتنے رحیم تھے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ غلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ان کی روایات آپ دیکھ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. بارہا غلطیاں کیں، بارہا وعدے کیے اور نہیں پورے ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام پہ بھجواتے ہیں اور جا کے کھیل میں لگ جاتا ہے اور کام بھول جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، اور کوئی سازش نہیں، خود کام کرتے ہیں. اپنی ازواج مطہرات سے جو آپ کا حسن سلوک ہے، وہ رحیمیت اور رافت دونوں کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ دوسرے انسان میں دکھائی نہیں دیتا. مگر جہاں مالک تھے اپنے معاملات کے، وہاں بخشش بے انتہا. جہاں خدا کی طرف سے نمائندہ تھے اور امین تھے، وہاں یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ وہ حیرت انگیز مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. خدا تعالیٰ بھی اس لیے رؤوف الرحیم اور بے مثال رؤوف الرحیم ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک رستہ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کے قبضے میں چیز تھی، جس کے آپ مختار تھے، اس میں بے انتہا رحم کیا ہے، بے حد بخشش سے کام لیا ہے. جس میں خدا مالک تھا وہاں آپ نے کوئی تصرف نہیں کیا، ادنا سا بھی تصرف نہیں کیا. مگر اللہ مالک ہے، اس لیے محمد رسول اللہ پر انسان ٹھہر سکتا ہی نہیں، کیونکہ ایک ایسے مالک کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے جو ہر قسم کے گناہ بخش سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں جتنے تھے وہ آپ نے بخش کے دکھا دیے. جو اختیار میں نہیں تھے وہ خدا سے ملے بغیر بخشے جا ہی نہیں سکتے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ وہاں تک دکھایا جہاں تک انسانی اخلاق ترقی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے وہاں آپ اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں اور بندوں کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. اپنے پاس آپ نے کسی بندے کو روکا ہی نہیں. ہر بندہ جو آپ کا بندہ بنا اس کو خدا کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ پھر عباد الرحمان بن گئے. چنانچہ جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ یا عبادی، وہاں دوسری طرف عباد الرحمان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اب یہ بندے جو محمد رسول اللہ کے بندے تھے،
یہ رکے نہیں جب تک عباد الرحمان نہ بن گئے ہوں، اور جب اللہ کے رحمان کے بندے بن جائیں پھر ان کی کیا کیا شان ظاہر ہوتی ہے، وہ ساری باتیں ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو عباد کا جو مضمون ہے قرآن کریم کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے مزید کھولوں گا، مگر یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وسیلہ تھے جو خدا کے بندوں کو بندہ بنا بنا کے محمد رسول اپنے آقا کے سپرد کرتے تھے۔ تو ان بندوں کا جو خدا کے بندے کہلاتے ہیں، پہلے بندہ بننا تو ثابت ہو، اس کے بغیر وہ کیسے بخشش کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن کریم نے جو مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انابت کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دراصل محبت کا بھی مضمون ہے، اور انابت کے نتیجے ہی میں دراصل انسان گناہوں کو قابو پا سکتا ہے، اور انابت کے نتیجے ہی میں اس دنیا میں عذاب سے مخلصی ہو سکتی ہے۔ اور یہ مضمون بہت گہرا اور لازمی ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ بخشش کی اور آئندہ زمانے مرنے کے بعد کی امیدیں قائم نہیں کر سکتے، ان امیدوں پر آپ کو یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ جب تک اس دنیا میں انابت کے نمونے آپ کے سامنے نہ ہوں، اس وقت تک اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے متعلق آپ کو یقین نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ مضمون سمجھایا، دوسرا روزمرہ کے تجربے سے بھی خدا تعالیٰ اسی مضمون کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ وہاں بھی عبد اور انابت کا ذکر تھا، عبد بنو اور منیب بنو، اور اس آیت میں بھی عبد اور منیب بننے کا ذکر ہے، اور مضمون یہی ہے کہ تمہیں عذاب سے اگر نجات چاہیے تو عبد منیب بن کے دیکھو خدا تمہیں کس طرح بچاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا تم نے دیکھا نہیں جو تمہارے سامنے ہے، ان لوگوں نے افلم یروا، ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آسمان اور زمین میں سے جو کچھ بھی ہے، ان نشاء نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء، ان کے لیے تو نہ زمین محفوظ ہے نہ آسمان محفوظ ہے۔ یہ عجیب مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ تم بڑے امن سے بظاہر چلتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو عذاب ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہے، آسمان کے نیچے ایک محفوظ چھت کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں ان کو دھسا دیتے، زمین ان کو لے ڈوبتی، اور آسمان سے جو ٹکڑے برستے ہیں یعنی اجرام فلکی، وہ ان کا کچھ بھی نہ چھوڑتے۔ ان کی تباہی کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی تھیں۔ اب نہیں دیکھا سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مضمون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں پھرو، غور کرو تو تمہیں یہ حقیقتیں سمجھ آ جائیں گی۔ دنیا کی جو میں جو بڑی بڑی حیوانی یا انسانی نسلیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان کے دو ہی طریقے تھے جو ہمیں قدرت میں ملتے ہیں۔ یہ ایسے عظیم زلزلے آئے ہیں، ایسے ہیبت ناک زلزلے آئے ہیں کہ وہ لوگ زمین میں دھس گئے، اور بڑی بڑی قومیں ہیں جن کے اب سراغ مل رہے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں ملا، زمین یوں پھٹی ہے اور ان کو لے ڈوبی اپنے اندر، پھر مل گئی۔ اور جانور بھی بکثرت اسی طرح زمین کا لقمہ بن گئے
यानी ज़मीन फटती रही और वो जानवर उनमें डूबते और गर्क होते रहे, और फिर उन पर ज़मीन फिर मिल गई। और या फिर आसमान से मीटियोर्स की बारिशें हुई हैं, और बाद इतनी ज़बरदस्त हुई हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था, जो डायनासोर्स की नस्ल है ये आसमानी बारिश के नतीजे में बर्बाद हुई है। यानी समंदर में इतना बड़ा मीटियोर, यानी आसमान का एक टुकड़ा गिरा है, अजराम फल्की में से एक बड़ा टुकड़ा गिरा है, उसने मुद्दतों आसमान सूरज से ज़मीन का वास्ता काट दिया। इतनी बड़ी धुंध उठी है, इतने बड़े बादल बने हैं कि जो सारी ज़मीन पे छा गए, और इन लोगों के लिए ना सब्ज़ी रही, इन जानवरों के लिए ना सब्ज़ी खाने के लिए रही, ना कोई और ग़िज़ा, और ये सारी डायनासोर की नस्ल चंद हज़ार साल के अंदर अंदर फना हो गई या लाख साल के अंदर फना हो गई। लेकिन जो कायनात का अरसा है उसमें चंद हज़ार या चंद लाख साल एक बहुत ही मामूली अरसा है, मगर ये अजाब आसमान से उतरा था। तो दो ही तरीक़ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम देखो तो सही, आसमान से भी हम जब फैसला करते हैं तो ऐसी बारिशें बरसाते हैं कि नीचे जिस ज़िंदगी को फना करना मकसूद हो उसका कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते, और ज़मीनें भी फटती हैं। और देखो कितने बड़े बड़े जंगलात और कितने बड़ी बड़ी ये जानवरों की नस्लें ज़मीनों में दफन पड़ी हुई हैं। ये सबूत है जो सामने है। इसके बाद फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, इसमें निशान है एक बहुत बड़ा हर उस अब्द के लिए जो अल्लाह की तरफ झुकने वाला हो, कि निजात है तो खुदा से है, और मुनीब हुए बगैर तुम अब्द बनते नहीं हो। इसलिए अल्लाह के बंदे बनोगे तो अल्लाह की कायनात से हर पहलू से अमन में आ जाओगे। ना ज़मीन तुम्हें खा सकेगी, ना आसमान निकल सकेगा। अगर तुम्हें बाकी रहना है और दुनिया में भी अगर बाकी रहना है तो यही एक तरीक़ है। आखिरत की बात तो बाद में आएगी। दुनिया में इन तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ कुरान करीम इशारा फरमाकर एक कती यकीनी दलील पेश करता है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है अब्द मुनीब बचाए जाएंगे, तो ये उसका एक निज़ाम है जिस पर गौर करने और समझने की ज़रूरत है। इसी ताल्लुक़ में कुरान करीम फरमाता है वल्लज़ीना इज्तनबू त्ताग़ूत अन याबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद, कि खुदा के बंदा बनना चाहते हो तो दो बंदे नहीं बन सकते बैक वक्त। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम तागूत के भी बंदे हो और अल्लाह के भी बंदे हो, शैतान के भी बंदे हो और दुनिया में जो सरकश लोग हैं उनके पीछे चल रहे हो, और साथ ही अल्लाह के भी बंदे बन जाओ। तो एक बंदगी से तौबा करना भी ज़रूरी है, और वो तागूत की बंदगी है। फरमाया वल्लज़ीना इज्तनबू त्ताग़ूत अन याबुदूहा, वो लोग जो हर सरकश से इज्तिनाब करते हैं, किनारा कशी करते हैं, इस वजह से अन याबुदूहा कि कहीं उसकी इबादत ही ना करने लगे। और ये भी एक बड़ा ही अजीम इन फितरत का एक राज है जो खुदा ताला इसमें खोल रहा है। जो जाबिर लोग हों, जो बाग़ियाना रूह रखते हों और बगावत की तरफ आमादा करने वाले हों, अगर कोई इंसान उनके कुर्ब में रहेगा तो उनकी इबादत किए बगैर रह नहीं सकता। यानी कुल्लियतन उनके हुजूर सजदा रेज़ हुए बगैर उनका कुर्ब नसीब हो ही नहीं सकता। तो जाबिर लोग और बदमाश लोग और उनके साथ जो लोग फिरते हैं उनका यही ताल्लुक़ होता है। जो सबसे ज़्यादा जाबिर और बगावत की तालीम देने वाला है, अपने मुतालिक बगावत का एक ज़र्रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जितनी भी कहानियाँ हैं या वाक़यात माफिया के आप सुनते हैं, उनमें ये बात बड़ी नुमायाँ तौर पर आपको दिखाई देती है कि माफिया के जो बड़े बड़े सरबराह हैं वो हर निज़ाम के ख़िलाफ़
اپنے چیلوں چانٹوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کرتے، اس پر تیار کرتے، ان کو تحفظ دیتے، اور اس طرح وہ نظام کو بالکل بے بس اور بیکارہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ مگر اپنے متعلق اگر ادنا سی آنکھ میں میل دیکھیں گے تو بلا تردد اس کو مروا دیتے ہیں، ذرہ بھی رحم سے کام نہیں لیتے، خواہ اپنا عزیز ترین قریبی کیوں نہ ہو، باپ بیٹوں کو مروانے میں قطعاً کوئی تردد نہیں کرتے۔ اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، کہتے وہ سرکش لوگ جو نظام کے باغی ہوں، تم اگر ان کے قریب رہو گے تو لازماً ان کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تمہارا ان کے ساتھ کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر ایسے موقع سے دور بھاگو، جابر کو دور کا سلام اگر ضروری پڑے ہو تو اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی قرب کا تعلق نہ رکھو، ورنہ بد صحبت کے بد اثرات کی بات نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، فرماتا ہے ان کے عباد بنو گے تم، ان کے عبد بنے بغیر تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہر ایسی مجلس سے دور بھاگنا اور ہر ایسے حاکم سے پرے ہٹنا جو جابر ہو، ہر وہ شخص جو بغاوت کی تعلیم دینے والا ہو، اس سے کنارہ کشی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے عباد بننے کی آپ میں صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم جو مشکل مضامین بتاتا ہے ان کے رستے بھی دکھاتا ہے، بہت بلندی ہے، مگر بچنے کے یہ طریقے ہیں۔ بغیر علم کے تم کیسے عباد اللہ بن جاؤ گے؟ یہ جانو کہ فلاں کی عبادت سے بچنا ہے، اور وجوہات بیان فرما دیں کیوں بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں بے اختیار کر دیں گے، وہ تمہیں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ ان کے اثر سے باہر رہ سکو۔ پھر فرماتا ہے اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہ وانابوا الی اللہ، پھر ان میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ اللہ کی انابت کریں، اللہ کی طرف انابت کریں۔ جب ایک جگہ سے تعلق توڑ بیٹھے اور برائیاں سمجھ آ گئیں، اور برائیاں سمجھنے کے نتیجے میں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ خدا کی طرف جھکیں، ان کے متعلق فرمایا لہم البشریٰ فبشر عباد، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں پھر اس میں سے جو بہترین ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے اور یہی عقل والے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی بین ہی وہی بات ہے جو ایک اور رنگ میں سمجھائی جا رہی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا عباد اور جو اسراف کرنے والے ہیں، وہ عباد جو اسراف کرنے والے تھے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے تھے اور زیادتیاں کی تھیں، ان کو فرمایا ہے کہ تم نے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، اور طریقہ یہ بتایا انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف جھکو اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس کی طرف مائل ہو۔ اور تیسری آیت میں فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم جو بھی تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تم پر، اس کا بہترین حصہ پکڑا کرو، اپنے ارادے بلند رکھو، اپنے حوصلے اونچے کرو، اور اس بات پر راضی نہ ہوا کرو کہ جو کم سے کم تم سے توقع کی جا رہی ہے اتنی ہی پوری کر دو، اونچی توقعات رکھو، پھر تمہارے لیے یہ معاملہ آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس میں بھی ایک بہت ہی گہرا فطرت کا راز ہے جو بیان فرمایا گیا ہے، جو لوگ تھوڑے پر راضی ہوں اور تھوڑے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کریں، ان کے لیے تھوڑے پر قائم رہنا بھی ممکن نہیں ہوا کرتا، کیونکہ انسان اپنے ارادے کو ہمیشہ اکثر اوقات پوری طرح مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، جو کم سے کم ہے اس سے بچوں گا، جو میں کم سے کم
طاقت رکھتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہ لوگ اس کم سے کم پر بھی کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ جو بلند ارادے رکھیں ان کا ماحصل اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو کم ارادے لے کر ایک سفر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاس ہونا ہے، وہ بیچارے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اکثر فیل ہونے والے وہی ہیں جن کی نیت شروع سے پاس ہونے کی تھی، مگر جن کی نیت یہ ہو کہ ہم نے اول آنا ہے، ریکارڈ توڑنے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس بھی لے تو روتے ہیں کہ ہم صرف اسکول میں اول آ سکے، ہم نے تو سارے علاقے میں اول آنا تھا۔ تو سارے علاقے میں اول آئے، وہ اس بات پر روتے ہیں کہ یقین تھا کہ ریکارڈ توڑ دیں مگر نہیں توڑ سکے۔ تو ان کا ماحصل ان کے لیے خوشی کی بجائے اس لیے دکھ کا موجب بنتا ہے کہ جتنی بلند توقعات تھیں اتنی پورا نہیں کر سکے۔ اس راز کو جس طرح خدا نے سمجھایا ہے، اس کو سمجھ کر جب انبیاء کی زندگی کا حال دیکھتے ہیں تو ان کی گریہ ازاری کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے ارادے لے کر وہ لوگ نکلے تھے، اللہ کے تعلق میں، اس کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دینے میں، اس کے حضور اپنی روحوں کی گردنوں پر چھریاں پھیر دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار، اور خواہشات یہ کہ آنن فانن ہم وہ انقلاب برپا کر دیں جو عظیم انقلاب ہے جو ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ حشر برپا کر کے دکھا دیں جو قدموں سے اٹھایا جانا تھا، جس کے مطلب خدا نے فرمایا کہ اے محمد تیرے قدموں سے حشر برپا ہوگا۔ اور صبر میں روتے روتے زندگی کاٹی، راتوں کو اٹھ کر گریہ ازاری کی خدا کے حضور کہ وہ حاصل نہیں ہو رہا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے تو روتا ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ارادے بلند تھے، اس لیے جو بھی حاصل ہوا وہ تھوڑا دکھائی دیا ہے، مگر اس مقام سے تھوڑا دکھائی دیا جس مقام پر فائز تھے، اس ادنا مقام سے جس پہ ہم ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو انسان حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی زندگی میں صرف 62 سال کی زندگی پائی گئی، اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، سارے عرب پر اسلام کو مسلط کر کے دکھا دیا۔ عرب کے کناروں سے اسلام چھلانگیں نکال، جس طرح سیلابی نہریں اچھل اچھل کر باہر جاتی ہیں، اس طرح ان کناروں سے اچھل اچھل کر اسلام باہر نکلا ہے اور دور دور تک دوسری حکومتوں اور سرزمینوں میں پھیل گئے، چین تک جا پہنچا۔ اور حالت یہ ہے کہ راتیں رو رو کر گریہ ازاری سے بسر ہو رہی، بخشش طلب کرتے، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی مجھے معاف فرما۔ تو جتنے بلند ارادے کرو گے اتنا تمہارا کچھ حاصل کرنے کا امکان ہوگا، جتنی چھوٹی ہمتیں رکھو گے اتنا کم امکان ہوگا۔ بس آسن کے لفظ پر اس موقع پر زور دینا کہ گناہ گار آئے ہیں، ابھی توبہ کی ہے، ان سے یہ توقع کہ بہترین کر کے دکھا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان نے یہ کلام بنایا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا۔ انسان نے یہ کلام بنایا ہوتا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم توبہ کر رہے اب تھوڑی تھوڑی کرنا، بلند باتوں پہ ہاتھ نہ ڈالا، یہ اوپر کے لوگوں کے لیے ہیں، تو اپنی توفیق کے نیچے ساتھ ساتھ رہنا، ادھر توبہ اور ادھر اچانک جو آسن ہے اس پر ہاتھ ڈالو، جو سب سے بلند ترین ہے اس کو پکڑو۔ اس لیے کہ بلندی کی اوپر ہاتھ ڈالنا ادنا مراتب کے یقینی ہونے کے لیے ایک قطعی طور پر ضامن بات بن جاتی ہے۔ جس نے ہمالیہ کی چوٹی سر کرنی ہے وہ کم سے کم بیس کم تک تو پہنچے گا ہی نا، لیکن جس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ایک ٹیلے پہ چڑھنا ہے وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کی عظمتیں اور رفتیں ہیں، وہ اس سے رفتیں ہیں، ان سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ پھر بعض لوگ ٹیلا بھی نہیں چڑھ سکتے، وہ بیچ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان پر آپ غور کر کے دیکھیں کس طرح رستوں کو مشکل دکھاتے ہوئے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔
कोई पहलू बाकी नहीं छोड़ता। फरमाया उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको खुदा तआला ने हदायत दे दी है। यहदी का वादा नहीं है, ये भी बड़ी अजीम बात है। फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, वो लोग जो बात सुनते हैं और फिर सबसे आला बात उसमें से जो है उसको इख्तियार कर लेते हैं कि हमें ये करना है। उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वादा नहीं है कि इनको हदायत देगा, फरमाया उनको दे दी अल्लाह ने हदायत, वो तो हदायत पा चुके हैं। उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये हैं अक्ल वाले लोग। तो ये जो बख्शिश का मजमून और फिर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अल्लाह का ग़ुलाम बनने का मजमून है, इसको बारीक नज़र से समझें तो जितना मुश्किल है उतना आसान भी साथ होता चला जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये पहली जो आयत थी जो अभी पढ़ी हैं सूरह ज़ुमर की 18 और 19 आयत थी, अब ये सूरह अल मोमिन की 14 और 15 आयत हैं। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। इंसान के राह में जहाँ अपने नफ्स की ख्वाहिशात और जो नफसानी उमंगें हैं वो हायल हुआ करती हैं, वहाँ उसको गुमराह करने के लिए एक हसूल रिज़्क़ भी है। कुरान करीम ने इससे पहले उसको मुतवज्जे फरमाया कि आसमान से अजाब भी बरसा करते हैं, अगर तुम्हें उन अजाबों से बचना है तो अब्द मुनीब बन जाओ। अब्द मुनीब बनोगे तो उसके अजाबों से तुम्हें रहाई नसीब होगी। अब फरमाया है कि अब्द मुनीब बनकर सिर्फ एक मनफी ख़तरात से रिहाई नहीं मिलती, बल्कि जो तुम्हें रिज़्क़ चाहिए वो भी आसमान से उतरेगा। और किसी कौम को खुशहाल बनाने के लिए ये एक ऐसा नुस्खा है जो कभी नाकाम नहीं हो सकता। वो लोग जो अब्द मुनीब बनते हैं उनके लिए आसमान से मादी रिज़्क़ भी उतरता है और आसमानी रूहानी रिज़्क़ भी उतरता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे दुनिया की हर ख्वाहिश से हाथ उठा लिए और हर ख्वाहिश को दिल से मिटा दिया, एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह की इत्तबा करूं और जो वो चाहता है वैसे ही हूं, और ज़ाती ताल्लुक़ ज़ाती ख्वाहिशात सारी बिल्कुल मिटा कर रख दी थी। मगर आप देखें कि खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन अरबों को जिन्होंने सबसे पहले आपकी तायीद की है, उनमें से अब्द और मुनीब पैदा हुए थे, अब्द मुनीब पैदा हुए थे, उनके रिज़्क़ के कैसे इंतज़ाम फरमाए। अगर आप गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अरबों को खुदा ताला जो बरकतें अता फरमा रहा है माली लिहाज से भी, हैरत अंगेज़ है। यानी तेल की दौलत की तो अलग बात है, सारी अरब दुनिया में आप नज़र डाल के देखें, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ के कोई ना कोई सामान कर ही रहा है। कोई अपने मुल्क में, कोई मुल्क से बाहर उनकी तिजारतों को बरकत देता है। खुदा ताला जिस तरह अरबों को नेमतें अता फरमा रहा है दुनिया की, बैसियत कौम के दुनिया में आपको और जगह दिखाई नहीं देंगी। मगर अगर अब्द मुनीब नहीं बनेंगे और अब्द शकूर नहीं बनेंगे तो फिर जो इनका अंजाम है वो खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। मैंने इस मसले पर बड़ा गहरा गौर किया है, तफसीली तौर पर देख कर, और हमेशा मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ कि खुदा इनके खाने पीने का इंतज़ाम तो कर ही दे, जिस तरह भी हो करते ही रहता है, और कसरत के साथ मुतवाज़न तक़सीम दौलत है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बने हुए हैं, लेकिन जो बिल्कुल गरीब और बेकार और बेचारे बिल्कुल बेसहारा रह जाए वो बहुत थोड़े हैं मुकाबलतन दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले पर। इनमें बहुत ही मामूली तादाद है जो आखिरी दर्जे की गुर्बत पर हों, हर जगह रिज़्क़ के सामान है।
تو اس آیت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ عبد منیب بننے کی یہ جزا بیان فرما رہا ہے. يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرمائے گا. لیکن اس وقت جو رزق نازل ہوئے ہیں یہ ہم ورثہ کھا رہے ہیں. اور اگر مسلمان عبد منیب بنے رہتے تو دنیا کی سب سے بڑی متمول قوم ہوتے. تیل کی دولتیں تو اس وقت ملی ہیں جب یہ بیچارے ہر بات کھو بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سہارا دیا. یہ آسمان ہی سے نازل ہونے والا رزق ہے. مگر اگر یہ سارا 1000 سال جو مسلمانوں نے بہکتے بہکتے بھٹکتے بھٹکتے گزارا ہے، اگر اس میں یہ عبد منیب بنے رہتے تو ساری دنیا پر مسلمانوں کی سلطنت ہوتی. تمام دنیا کے خزانے ان کے قدم چومتے اور تمام دنیا کی قومیں ان کے قدموں سے اٹھائی جاتی. تو اس لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ منیب میں آسمانی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں دونوں کے بہت قطعی وعدے دیے گئے ہیں. اور اگر ہم اس مضمون کو نظر انداز کر دیں اور دنیا کے غلام بنے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دے گا. اور یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جو بارہا ان لوگوں میں دکھائی دیتا ہے جن کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے. یعنی خدا کے نیک بندوں کی اولادوں میں اگر خدا ان کو روحانی طور پر زندہ رکھنا چاہے اور وہ دنیا کی طرف دوڑیں اور نیکی کو نظر انداز کریں تو ان کی دنیا بھی کلیتاً برباد کر دیتا ہے، جبکہ بدوں کو نہیں کرتا. جن کو آخرت میں سزا دینا مقصود ہو ان کو جو دنیا کی طرف دوڑیں دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ ہم کرتے ہیں مگر اس لیے کہ آخرت میں نہیں دیں گے. مگر نیک اور لوگوں کی اولاد سے خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد نیک رہے گی تو اللہ تعالیٰ بے حد رزق عطا فرماتا رہے گا. جب بدی کی طرف جائے گی، اتنا بدی کی طرف چلی جائے کہ ان میں زندگی کی نمک نہ رہے، تو پھر وہ بھی بے حد و شمار دولت عطا کیے جاتے ہیں، دنیا کے رتبے، نعمتیں، دولتیں. مگر یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ان سے ناراض ہو چکا ہے، وہ مردود ٹھہرائے گئے ہیں. لیکن جن کو بچانا چاہے ان پر بڑے بڑے اطلاع ہم نے آتے دیکھے ہیں. کچھ بھی بیچاروں کو نہیں رہتا، آخر پھر وہ واپس آتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق جو امید بتائی، جو توقع رکھی تھی کہ ہم مار کھا کے واپس آ جائیں گے، وہ توقع سچی ثابت ہوئی. تو بہت سے ایسے احمدی میں نے واپس آتے دیکھے ہیں جن پر ابتلاؤں کی مار پڑی ہے، بعض بیماریوں کی مار پڑتی ہے، بعض اولاد کی طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، اور توبہ کرتے ہیں جن کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ نام سنا تھا. اور بعض دفعہ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم تو توبہ کی خاطر آئے ہیں. پتہ چلا کہ مصیبتوں اور دکھوں نے ان کو توبہ پر مجبور کیا ہے. پھر جب وہ اپنے ماں باپ کی باتیں سناتے ہیں تو اس وقت مطلب اس کا راز سمجھ آتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد تھے، ایسے نیک لوگوں کی اولاد جو یہ دعائیں کرتے ہوئے گزر گئے کہ اللہ ان کو نیکی عطا فرمائے. تو یہ خدا تعالیٰ کی جو تقدیر کی راہیں ہیں یہ بہت ہی لطیف اور باریک راہیں ہیں. ان کو آپ سمجھیں تو زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر انسان کے لیے بھٹکنے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. اسی مضمون کے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. یہ جو اللہ کو بلانا اور منیب ہو جانا اس کا، یہ ایسے وقت میں اگر نصیب ہو جب کہ تکلیف آ پہنچے تو پھر یہ محض وقتی فائدہ دے گا. اس وقت منیب بنو جب تکلیف نہ پہنچی ہو. چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں منیب کے ساتھ یہ کھول دیا گیا تھا کہ جب عذاب آ جائے گا، جب پکڑے جاؤ گے، پھر تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا خدا کی طرف جھکنا. لیکن وہاں مراد ہے مستقل فائدہ، تمہاری نجات کا موجب نہیں بن سکے گا، ورنہ عذاب سے وقتی نجات ثابت ہے.
چنانچہ یہ آیت اسی مضمون کو بیان فرما رہی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو سخت عذاب پکڑ لیتا ہے، بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے منیباً الیہ، واقعتاً دل سے اس کی طرف جھکنے، اس کی طرف دوڑنے، اس کی طرف لپکنے کے لیے ایک خواہش پر زور مارتی ہے، مگر اس کی پناہ میں آنے کی اس کی اپنی ذات کو اس کے سپرد کرنے کے لیے نہیں، اصل میں وہ والا مضمون نہیں ہے، بلکہ عذاب سے بچنے کی حد تک، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ثم اذا خولہ نعمت منہ نسیٰ ما کان یدعو الیہ، یہاں وہ جو طوفان کا مضمون بیان ہوا ہے ایک اور آیت میں کہ غرق ہونے لگتا ہے انسان، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو خدا بچا بھی لیتا ہے، یہاں وہ مضمون نہیں ہے، بلکہ وہ رزق والا مضمون جو میں نے بیان کیا تھا اس کے تعلق میں یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے مال جائیداد چیزیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں، نقصان پہنچیں، تب وہ واقعتاً اللہ کی طرف ایک جھکنے کا میلان اپنے دل میں پائے، سمجھے کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ مگر اگر اللہ کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا محض مصیبتوں سے بچنے کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اسے پھر نعمتیں عطا کرتے ہیں، ایسے شخص کو صرف مصیبت سے نجات نہیں دیتے، نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں، وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری طرف جھکا تھا۔ نسیٰ ما کان یدعو الیہ، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اس نے وہ چیزیں خدا سے مانگی تھیں۔ ما کان یدعو الیہ، یہ بھول جاتا ہے کہ خدا سے مانگی تھیں۔ اس طرز بیان میں یہ بات کھل گئی کہ نیت چیزوں کی تھی اور کچھ نہیں تھی۔ جب چیزیں مل گئیں تو خدا بھول گیا، اور یہ بھی بھول گیا کہ یہ چیزیں میں نے خدا سے مانگی ہوئی ہیں، آپ ہی آپ نہیں مل گئی مجھے۔ تو یہ ایسی کامل فراموشی، اس قدر غفلت کہ مصیبت کے بعد گڑ کے روتے ہوئے، گریہ آزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں سے نجات مانگی، نعمتوں کے لیے درخواست کی، نعمتیں مل گئیں، تو یہ بات بھی بھول گیا کہ یہ نعمتیں ہم نے خدا سے مانگی تھیں۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ کے مقابل پر وہ پھر شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے ہٹائے۔ بس اس معنی میں منیب نہ بنو کبھی، اور یاد رکھو کہ جب خدا کی طرف سے انابت ہو تو محض اللہ کی خاطر، اس کی محبت کے نتیجے میں انابت اللہ ہو۔ اگر مصیبت سے بچنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے انابت اللہ ہوگی تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ایسی انابت کے نتیجے میں جو کچھ تم پاؤ گے اس کو دوسروں کی طرف منسوب کرو گے، اپنی چالاکیوں کی طرف منسوب کرو گے، اپنے دوستوں کی طرف منسوب کرو گے، اپنے دنیا کی ہوشیاریوں اور حادثات کی طرف منسوب کر دو گے، اتفاقاً مجھے یہ مل گیا، خدا کی طرف تمہارا جواب نہیں جائے گا۔ تو انابت کے مضمون کے ہر پہلو کے قرآن کریم کھول رہا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ میں آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ اس وقت مجھے بعض مرحومین کی نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہے، جن میں سے بعض کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن تھے، اور جہاں تک انسان کسی انسان کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر سکتا ہے، میرے نزدیک بعض مرحومین ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بھی شک نہیں رہتا کہ وہ خدا کے پاک بندے تھے۔ میں اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر حسن ظن تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحہ لمحہ میں ثابت کیا
بلکہ بعض کی تو پیدائش سے پہلے ہی ان کے رحمان کے بندہ ہونے کی خوشخبریاں دے دی گئی تھیں، اور پھر رویا اور کشوف خدا تعالیٰ ان کو ہمیشہ دکھاتا رہا، عظیم نشان ان کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا رہا، لیکن وہ عاجز ایک بالکل سادہ لو، سادہ مزاج، سادہ زندگی بسر کرنے والے، اور اس طرح چلتے پھرتے سے گلیوں میں جیسے ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ ان میں سے جو سب سے نمایاں قابل ذکر ہیں وہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر ہیں، جن کی چند روز پہلے وصال کی اطلاع ملی ہے۔ ان کے متعلق نسبتاً زیادہ تفصیل سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، باقی میں نام پڑھ دوں گا اور ان کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا اس وقت میں، نا جمعہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ مرحومان کی مرحومین کی زندگی کی تفاصیل بیان کیے جائیں، مگر یہ سب نیک بندے تھے، ان کے لیے ہم نماز جنازہ جمعہ کی اور عصر کی نماز کے مان بعد ادا کریں گے۔ مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کی زندگی کے بعد ایسے پہلو ہیں جو اس وقت بھی نشان تھے، آج بھی نشان ہیں۔ آپ 1909 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت چودھری غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئے۔ آپ سے پہلے 9 بچے پیدا ہو چکے تھے جو 9 کے 9 مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ حضرت غلام حسن صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رویا میں دکھایا کہ یہ بچہ ہے، اس کی شکل دیکھ لو، یہ آنے والا ہے اور یہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے سب جگہ اعلان کر دیا، بیوی کو بھی بتا دیا، بالکل نہ فکر کرنا، یہ زندہ رہے گا، یہ کبھی نہیں مر سکتا، یعنی جس مقصد کے لیے خدا نے عطا کیا ہے اسے پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ اور پھر اس نشان کو اور زیادہ پختہ بنانے کے لیے بعد میں 2 بیٹیاں اور عطا کی، وہ دونوں بھی مر گئیں۔ پہلی اولاد میں سے 9 میں سے ایک بھی نہیں بچا، یہی زندہ رہے، اور ان کی شکل بھی بالکل وہ بیان فرماتے تھے کہ ایسی ہی تھی، یہی مجھے بچہ دکھایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کی زندگی جو تھی وہ واقعی ایک ایسے بچے کی صورت میں آگے بڑھی ہے جو خدا تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا اور چن لیتا ہے اسے۔ آپ نے سن 28 میں اپنی زندگی وقت کی، زندگی تو پہلے وقت کر دی تھی، ہاں ٹھیک ہے، 1928 میں آپ نے اپنی زندگی وقت کی، اور 1935 میں یہ ایک اعلان حضرت نذیر احمد صاحب علی کی طرف سے ہوا جو افریقہ کے مبلغ تھے، اور بہت عظیم قربانیاں انہوں نے وہاں خاص طور پر سیرل انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں کہ غانا کے لیے ہمیں ایسے ایک واقعے زندگی کی ضرورت ہے جو کوئی مطالبے نہ کرے۔ غالباً حضرت مسلم موعود کے فرمانے پر ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا، اپنی طرف سے تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، کوئی شرطیں نہ ہوں، اس وقت ہی آگے آئے۔ اور ان شرطوں میں یہ بھی بات تھی کہ اپنا خود گزارا کرو، کھاؤ کماؤ، جماعت پیسے بھی نہیں بھیج سکتی۔ چنانچہ افریقہ میں انہوں نے ایسے سخت آزمائش کے سال دیکھے ہیں کہ مجھے اس وقت خود بیان کیا تھا کہ مہینوں وہ روٹی یا جو چیز بھی مہیا ہوتی تھی وہاں، اس کے ساتھ نمک مرچ کے سوا میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جماعت سے نہیں مانگا۔ روانہ ہونے سے پہلے جب آپ کو 1936 میں خدمت کے لیے بھجوایا گیا ہے تو آپ کی شادی حضرت بھائی جی ڈاکٹر محمود احمد صاحب کی بیٹی آمنہ بیگم سے ہوئی، لیکن نکاح ہوا، اور پھر 11 سال تک غانا میں جدا رہے ہیں، مڑ کی خبر نہیں دی، نہ جماعت کے پاس پیسے تھے کہ ان کو بلاتی۔ 11 سال کے بعد بلایا ہے، 5 سال 2 سال بعد پھر غانا چلے گئے، پھر 5 سال ٹھہرے، پھر آئے، پھر تقریباً کتنا بنتا ہے سال بھر یا اس سے کچھ زیادہ، 1 سال رہے بیوی کے ساتھ، پھر غانا،
اور 25 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح خدمت دین میں اپنے گھر سے جدا گزارا ہے، اور وہاں جو ان کے واقعات ہیں وہ تو حیرت انگیز ہیں، کس طرح خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا رہا اور حیرت انگیز نشان دکھاتا رہا ہے، اور جو بات کہہ دیتے تھے بعض دفعہ ایک غریبانہ ایک تعلی نہیں ہوا کرتی، وہ غریبانہ خدا سے توقع ہوا کرتی ہے، اس توقع میں ایک بات کہہ دیا کرتے یہ ہوگا اور ہو جایا کرتا تھا۔ بہت ہی پاکیزہ وجود، سادہ زندگی کا بسر کرنے والے جو خدمت کے مواقع ملے ہیں دین میں، وہ تو اصل تو وہی ہیں جو میدان عمل میں تھے۔ یہاں آ کر جو نظام سے تعلق کی خدمت آپ نے سر انجام دی ہے، اس میں نائب وکیل التبشیر رہے ہیں، قائم مقام وکیل التبشیر رہے ہیں، پھر قائم مقام وکیل اعلیٰ رہے ہیں، پھر صدر مجلس تحریک جدید بھی رہے ہیں، مجلس افتاء اور کار پرداز میں کام کیا، ناظم دارالفضا رہے، وکیل التعلیم رہے، غرضی کے ہاں صدر نہیں نائب صدر تحریک جدید رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور بے انتہا رحمت نازل فرمائے ان پر، ان کی ساری اولاد پر، اور اولاد در اولاد پر وہ یاد رکھیں کہ کس باپ کے بیٹے تھے، جس کی پیدائش بھی نشان تھی، جس کا زندہ رہنا نشان تھا، جس کی ساری زندگی ایک نشان بنی رہی۔ تو احمدیت میں اس قسم کے ہیں جو گودریوں کے لال ہیں اور کثرت سے ہیں۔ اس جماعت کا دنیا میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن کو عباد الرحمن نصیب ہو جائیں، اللہ خود ان کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ بس تم عباد الرحمن بننے کی کوشش کرو، کیونکہ صرف پرانے عباد الرحمن کی کمائی کھانے سے ہمارا گزارا نہیں چلے گا۔ ہمیں اگلی نسلوں کی پرورش، اگلی صدیوں کی، ہزاروں سال کی پرورش کرنے کا ارادہ لے کر اٹھنا چاہیے، اور اس لیے ہمیں اپنے گرد و پیش، اپنی ذات میں ہر جگہ عباد الرحمن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے جو ہیں جنازے والے، ان کی فہرست میرے سامنے ہے۔ ایک سلیمہ صاحبہ ہیں، اہلیہ مکرم یوسف احمدی صاحب، والدہ منظور الاسلام یوسف صاحب مولد انڈونیشیا، جو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور رمضان کے سارا عرصہ ترجمے کی خاطر یہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی یہیں ترجمے کی خاطر ٹھہرے رہے۔ ان کی والدہ اچانک علیل ہوئیں اور ان کے یہاں جب روانہ ہونے سے پہلے وفات پا گئیں۔ ان کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو رویا میں دکھایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو وقف کر دینا، اور نشانی بتائی تھی کہ پہلے بیٹی آئے گی، پھر بیٹا آئے گا، اور وہ خاص بیٹا ہے اس کو وقف کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے وقف کر دیا۔ والد کی وفات بھی قادیان میں تعلیم کے زمانے میں، یا ربا میں تعلیم کے زمانے میں ہوئی، ربا میں قادیان میں نہیں، اور والدہ کی وفات بھی ان سے دوری کی حالت میں ہوئی ہے۔ پھر خواجہ خورشید احمد صاحب سیالکوٹی ہیں، جو الفضل کے ایڈیٹر رہے ہیں بڑے لمبے عرصہ، مختلف حال صورتوں میں ان کو توفیق ملی ہے خدمت کی۔ محمد حسین صاحب خادم مسجد مبارک، ان سے بہت لوگ واقف ہیں، ان کے مسجد میں ان کی خدمت، ان کی اذانیں دینا، ان کا خاص ایک گہرا تعلق یہ لمبے عرصے تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب، جو یارک شہر میں کون سی جگہ رہا کرتے تھے، بیٹلے میں، ان کی والدہ عائشہ بیگم صاحبہ، یہ بھی بہت بزرگ خاندان کی بزرگ عورت ہیں، خاتون تھیں، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ اور آخر پر ڈاکٹر رضیہ صاحبہ، یہ ڈاکٹر تو نہیں تھیں، ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، ان کی بہن ڈاکٹر تھیں ایک، جہاں تک میرا علم ہے، مگر ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہوں، اس لیے بہرحال یہ اچھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور خدمت پر مامور تھیں کسی پر۔ یہ میجر ولید منہاج صاحب کی بیگم، اور ان کا اصل تعارف تو یہ ہے کہ جو حیدرآباد دکن کا مشہور خاندان جس نے خدمتوں میں بہت نام کمائے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ،
شیخ محمد اعظم صاحب مرحوم، شیخ معین الدین صاحب مرحوم وغیرہ، یہ ان کی ہمشیرہ آپا سلیمہ کی بیٹی تھیں، اور بالکل جوانی کے عالم میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر وفات پا گئی ہیں، کیونکہ ان کو غالباً دل کا حملہ ہوا ہے موٹر میں سب واپسی پہ آتے ہوئے، گھر آتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ سب وہ ہیں جن کے لیے میں نماز جنازہ پڑھوں گا جمعہ اور عصر کے مان بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر